بسم الله الرحمن الرحيم. تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم اچھی امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے. تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پہلی آیت میں خیر الامم ہونے کی یہ وجہ بتلائی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نثاری گئی ہے. تم نیک کام کرتے ہو, برے کام سے منع کرتے ہو. دوسری آیت میں حسر کا تاج فرما دیا کہ فلاح و بروج ان لوگوں کا ہے جس کام کو انجام دے رہے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے اسی پر بسری دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اس کام کو انجام نہ دینا, اس کام کو انجام دینا نہ تو فرقار کا سبب ہے. لوئن الذین من بنی اسرائیل لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. حضرت بنی اسرائیل میں جو کافر ہوئے ان پر حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی, اس لیے کہ انہوں نے حکم کی نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں جب کو گناہ کرتا تو دوسرا اس کو دمکاتا کہ خدا سے ڈر ایسا نہ کرے, لیکن اگلے دن اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا. گویا اس کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں. جب ان کی یہ حالت ہوگی تو اللہ نے بعض کے گروہ کو بعض پر خط کر دیا اور ان کے نبی داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی, اس لیے کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے بڑھ گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جیسے کہ ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تم ضرور بڑی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو, اور چاہیے کہ بے وقوف نظام کا ہاتھ پکڑو, اسے اخبار پر مجبور کرو, ورنہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں خلط مرد کر دیں گے اور تم پر بھی لعنت ہوگی جیسے تم سے پہلی امتوں پر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت اور ازول سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حق وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. جب آپس میں گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود طاقت کے اس کو نہیں روکتی تو حق تعالیٰ ان پر مرنے سے پہلے عذاب دے دیتی ہے. یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے سے ہر عذاب و بلا کو دور کرتا ہے اور نفع دیتا ہے جب تک اس کی روح سے بے پرواہی نہیں بڑھتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم عرض کیا یا رسول اللہ اس کی بے پرواہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی ہے, پھر نہ ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے اور نہ ان کو برا سمجھا جائے. پر 6ویں آیت غالباً 5ویں ہے یہ حدیث کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قلعہ پر آئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے چہرہ پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات ہوئی. حضور نے کسی سے بات نہیں فرمائی, وضو فرما کر مسجد میں چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں اجرا کی دیوار سے لگ گئی کہ جو ارشاد ہو میں اس کو سنوں. حضور ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور ہم دو ساتھ سنا کے بعد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم بڑی باتوں کو حکم کرو, بری باتوں سے روکو. مبادہ
तुम दुआ करो मैं इसको कबूल ना करूँ, तुम सवाल करो मैं इसको पूरा ना करूँ, तुम दुश्मन के खिलाफ मदद चाहो मैं तुम्हारी मदद ना करूँ।